بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شماس جو کہ ایک عیسائی تھا اس کی جان 2 مرتبہ بچائی تھی۔ پہلے مرتبہ جب وہ بہت پیاسا تھا اور دوسری مرتبہ جب سانپ اس پر حملہ کر رہا تھا۔ شماس حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان نیکیوں کا بدلہ دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسکندریہ آنے کی پیشکش کی۔ حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شماس کی پیشکش کا ذکر اپنے ساتھیوں سے کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ شماس کی پیشکش قبول کر لے اور اس کے ساتھ چلے جائیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسند اور مرضی کا ایک ساتھی اپنے ساتھ تیار کر لیا اور اگلے روز وہ آ گئے جہاں شماس ٹھہرا ہوا تھا اور اس ساتھی کے ساتھ شماس کے ہمراہی میں اسکندریہ پہنچ گئے۔ بیت المقدس سے اسکندریہ کا فاصلہ 500 کلومیٹر ہے۔ عمر بن عاص نے جب اسکندریہ کی شان و شوکت اور حسن و جمال دیکھا تو حیران رہ گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ انہوں نے بے ساختہ کہا، شماس، میں نے ایسا شہر اور اتنی دولت کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی جس کی ریل پیل یہاں دیکھ رہا ہوں۔ مورخین کے مطابق انہی دنوں اسکندریہ میں ایک جشن منایا جا رہا تھا جس میں صرف شہر کے لوگ ہی شامل نہیں تھے بلکہ شاہی خاندان بھی اس میں شامل تھا اور امراء وزراء اور حاکم بھی اس میں شریک تھے۔ شہ سواری، تیر اندازی، تیغزنی اور کشتیوں کے مقابلے بھی ہو رہے تھے۔ لوگوں نے بڑے ہی قیمتی کپڑے پہن رکھے تھے۔ شماس عمر بن عاص کو بھی اس جشن میں لے گیا۔ شماس نے عمر بن عاص کے لیے ریشمی لباس تیار کروا کر انہیں پہنایا تھا۔ عمر بن عاص نے دیکھا کہ شاہی افراد اور حکام والا میں شماس کو خصوصی پذیرائی حاصل تھی۔ اس روز اس جشن کی خاص تقریب منائی جا رہی تھی۔ لوگ ایک دائرے میں اکٹھا ہو گئے تھے۔ شاہی افراد کے لیے آگے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ لوگوں کے ہجوم کے درمیان جو خالی جگہ تھی وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سنہری گیند تھی۔ وہ بار بار گیند کو پوری طاقت سے اوپر کو پھینکتا تھا اور گیند اوپر جا کر زمین پر گرتی تھی۔ شماس نے عمر بن عاص کو بتایا کہ جب کبھی یہ جشن منایا جاتا ہے اس میں یہ تقریب ضرور منعقد ہوتی ہے۔ ایک آدمی آنکھیں بند کر کے گیند اوپر پھینکتا ہے اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ گیند جس شخص کے ایک بازو پر گرے وہ شخص بادشاہ بنے بغیر مر نہیں سکتا۔ عمر بن عاص نے دیکھا کہ گیند زیادہ تر زمین پر گرتی تھی اور اگر کسی آدمی پر گری تو اس کے بازو پر نہ گری، سر پر یا کندھے پر یا پیٹ پر گری۔ شماس چونکہ صاحب حیثیت اور مرتبے والا آدمی تھا اس لیے اسے آگے بیٹھنے کو جگہ ملی اور وہ عمر بن عاص کو بھی آگے لے گیا۔ گیند پھینکنے والے نے ایک بار پھر گیند اوپر کو پھینکی تو گیند عمر بن عاص کے دائیں بازو پر آ پڑی اور عمر بن عاص نے گیند کو وہی پکڑ لیا۔ شاہی خاندان کے افراد اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اس شخص کو اچھی طرح دیکھنا چاہتے تھے جس کے بازو پر گیند گری تھی۔ شماس نے اٹھ کر اعلان کیا کہ اس شخص کا نام عمر بن عاص ہے اور یہ مکہ سے یہاں آیا ہے۔ تماشائیوں میں کئی لوگ کہکہا لگا کر ہنسے اور کسی کی بڑی بلند آواز آئی، یہ سب غلط ہے، عرب کا یہ بدھو ہمارا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ ہجوم میں سے کئی آوازیں اٹھی، ہرگز نہیں، یہ چھوٹا سا بدھو مصر کا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ عمر بن عاص عرب کے عام لوگوں کی طرح دراز قد نہیں تھے۔ ان کا قد چھوٹا تھا، ان کی بھویں گھنی تھی اور داڑھی لمبی تھی اور سینہ خاص طور پر چوڑا تھا۔ ان کی سیاہ چمکیلی آنکھوں اور چہرے پر بشاشت اور زندہ دلی کا تاثر رہتا تھا۔ غصے والی بات پر بھی انہیں غصہ نہیں آتا تھا۔ ان کا یہ جسم دیکھ کر اسکندریہ والوں نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا یہ شخص ان کا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بھید کو کوئی نہیں پا سکتا، کوئی بھی نہ سمجھ سکا۔ کون جانتا تھا کہ حقیقت میں عمر بن عاص ایک دن یہاں کا فاتح ہوگا۔ خود عمر بن عاص بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اشارہ ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں صحابہ کرام کی نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین و سلام۔